اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، 15 شعبان المعظم، کیا کہنے، امام زمانہ سلطان زمانہ کا ظہور پر نور، پھر جشن، اور اس جشن کی خوشیاں آپ کو اتنی مبارک ہوں کہ اللہ انہی مقدس ترین خوشیوں کے صدقے میں دنیا کے سارے جہاں کے سارے غم آپ سے دفع دور کر دے، الہی آمین۔ حضور علی ایک حدیث ہے، محمد و آل محمد کی ولایت کا تحفہ ہے، خصوصاً خاص طور پہ امام زمانہ سلطان زمانہ کی ولایت کا ایک موتی ہے، اور جس کی چمک سے آپ کو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ منور کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ تحفہ آپ کی خدمتوں میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے وہ غیبت طوسی اور غیبت نعمانی کتاب جو ہے اس میں موجود ہے، بڑی شد و مد کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ملتی جلتی حدیثیں جو ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ سادات مومنین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جناب عبد المطلب صلوات اللہ علیہ کی اولاد جنت کی سردار ہے۔ میں نے بڑا ٹھہر ٹھہر کے کہا ہے جناب عبد المطلب کی اولاد، ٹھیک ہے حضور علی؟ پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ، جنت کے سرداروں میں خاص الخاص کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا، اور پھر میرے چچا جناب امیر حمزہ، میرے ابن ام جعفر طیار علی مرتضیٰ، میری بیٹی فاطمہ زہرا، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، اور مہدی صلوات اللہ علیہم السلام اجمعین۔ سنی آپ نے حدیث حضور علی؟ یہ جس ہستی کا ظہور ہوا ہے نا آج فجر کو، یہ جنت کی سردار ہستی ہے، اور یاد رکھیے گا اللہ کی طرف سے بھیجی گئی حجت، بھیجے گئے امام، اور جنت کے سرداروں سے جو بے خبر ہیں وہی تو جہنم میں ہے۔ اس حدیث میں ایک سر ہے، راز ہے، جو آج 15 شعبان المعظم کو میں آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کروں گا۔ یا امام زمانہ ادرکنی ادرکنی، کیا فرمایا ہے رسول خدا نے؟ جناب عبد المطلب صلوات اللہ علیہ، ان کی اولاد جنت کی سردار۔ جناب عبد المطلب کا سب سے بڑا دشمن حرب ہے۔ حرب بیٹا ہے امیہ کا، اور امیہ جو ہے وہ رومی غلام ہے، جس کو جناب ابو شمس نے خریدا تھا، اور خرید کر کہا تھا کہ جاؤ جدھر مرضی چلے جاؤ، اگر مرضی ہے تو میرے ساتھ رہ لو۔ یہ مولویوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر، جو مولوی سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کہہ دیا کہ امیہ جو ہے ابو شمس کا بیٹا ہے، اور یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ حق باطل کی جنگیں نہیں ہیں، تصادم نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کی لڑائیاں نہیں میری جان میرے عزیزم سادات و مومنین۔ ان منافقین کو بتا دیجئے ایک خاندان نہیں ہے، یہ رومی غلام ہے، اور غلاموں کو بھی لوگ بیٹا کہتے تھے اس دور میں، جیسے کہ قرآن اور حدیث میں واضح ثبوت ہے جناب زید کو رسول خدا کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر اس کی تردید اور اس کو رد کیسے کیا تھا، اللہ نے کیسے حکم دیا تھا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ سارے ملا جانتے ہیں۔ تو یہ خاندان نہیں ہے، یہ امیہ حرامی رومی، یہ اس کی اولاد ہے۔ حرب، ابو سفیان، معاویہ، یزید، رسول خدا کا سب سے بڑا، جناب عبد المطلب کا سب سے بڑا دشمن حرب، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، جناب رسول خدا کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، جناب امیر المومنین مولا امام علی کا سب سے بڑا دشمن معاویہ، امام حسن مجتبی کا سب سے بڑا دشمن معاویہ، امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کا سب سے بڑا دشمن یزید۔
تو یہ اولاد ہیں جناب عبد المطلب کی جو جنت کے سردار ہیں، اور ان کے جو سب سے بڑے اور ملعون دشمن ہیں میں نے بتا دیے، وہ حرب ہیں، ابو سفیان ہے، وہ معاویہ ہے، وہ یزید ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے جن کو جنت کی سرداری ادا کی ہے، جن کو جنت کا سردار بنایا ہے، وہ جناب عبد المطلب کی اولاد ہے۔ جناب عبد المطلب کا سب سے بڑا دشمن حرب ہے، اور اس کی اولادیں، ساری حبیث اولادیں جو ہیں وہ جنت کے سرداروں کی دشمن بھی رہیں، ان پہ ظلم بھی کیا، انہیں شہید بھی کیا۔ تو اب جو جنت کے سرداروں کے دشمن ہوں وہ جنت میں نہیں، جہنم کی آگ میں ہیں، اور انہی حبیثوں اور منافقوں کو ماننے والے آج بھی جو موجود ہے جنت میں نہیں، جہنم کی آگ میں ہیں۔